السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سب سے پہلے آج کی دعا. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، انہیں وافر طیب رزق حلال عطا فرما، ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ فرما، انہیں آفات و بلیات میں کبھی مبتلا نہ فرما، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے ان کی حفاظت فرما. اور ایک دعا ان لوگوں کے لیے جن کے والدین حیات ہیں. سب نے آمین بولنا ہے اس پہ. اے اللہ میرے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما اور انہیں ہمیشہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے سر پر چادر کی طرح رہیں. اور جن کے والدین نہیں ہیں ان کے والدین کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. تو جناب آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار. آج ہے فل اینڈ فائنل سپر میگا لاسٹ ایپیسوڈ قلب الوطن کی. آپ لوگوں کا بہت سپورٹ رہا، بہت اچھا ساتھ رہا. انکہی باتیں کے بعد قلب الوطن میں آپ لوگوں نے بہت سارا پیار دیا اور میں تو بہت اداس ہو گئی ہوں. انکہی باتیں بھی ختم ہو گیا، قلب الوطن بھی ختم ہو گیا اور یہ دونوں میرے فیوریٹ ترین ناولز تھے. اور آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی. آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، رائٹر کو سپورٹ کرنا ہے تاکہ رائٹر کو بھی موٹیویشن ملے کچھ اور وہ جو ہے مزید اچھے ناولز آپ کے لیے لے کر آ سکے. ہمیشہ کہتی ہوں کہ رائٹر کی موٹیویشن صرف اور صرف آپ کے اچھے ریویوز، آپ کے لائکس اور آپ کے سبسکرپشن ہوتے ہیں. تو پلیز رائٹر کو سپورٹ کریں. اب دیر نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف. وہ اپنے اس قدم سے اپنی بیوی کو خود سے کتنا دور کر چکا تھا. اگر جان جاتا تو کبھی یہ سب سوچتا بھی نہ، مگر بات سب جاننے کی ہی تو ہے. اور اس کی بیوی اس کو آخری بار نظروں میں بسائے جا چکی تھی وہاں سے. اس کمرے سے قدم دور لیتے اس کی جان ہوا ہو رہی تھی. چہرہ آنسوؤں سے بھر چکا تھا جبکہ روح آہستہ آہستہ جسم کا سانس چھوڑتی جا رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہوش کھوتی میرب کی آواز پر وہ ہوش میں آئی. آپی. اس کی آواز پر وہ حیرت سے پلٹی اور اس سے ایک دم لپٹ کر سسک کر رو دی. اس کے ایسے زار و قطار رونے پر میرب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا. اس کی بہن تو کبھی بڑی سے بڑی مشکل پر بھی نہیں روئی تھی، تو پھر آج اس کا رونا اس کی سمجھ سے باہر تھا. ماہر بھی حیران کھڑا یمن کی بکھری حالت دیکھ رہا تھا. آپی خدا کے لیے بتائیں ہوا کیا ہے؟ میرا دل پھٹ جائے گا. پلیز آپی روئیں تو مت. وہ اس کے آنسو پوچھتے بولی. یمن نے بمشکل ہمت جمع کرتے خود کو شانت کیا تھا. اسے خود کو ٹوٹنے نہیں دینا تھا. ابھی تو اسے سب سے مشکل اور اہم کام سر انجام دینے تھے. تم لوگ چلو میرے ساتھ. کوٹ کے باہر ہی ساتھ ایک مسجد تھی، وہ انہیں وہاں لے آئی تو وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگے. تم ہی نے کہا تھا نا میرب کہ میں تمہارے لیے جو بھی فیصلہ کروں گی تمہیں قبول ہوگا. تو آج وہ وقت آ گیا ہے. کیا تمہیں قبول ہے؟ یمن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تو اس نے ناسمجھی سے سر اسبات میں ہلایا تھا. وہ پریشان ہو چکی تھی کہ آخر یمن کرنا کیا چاہتی تھی. آج تمہارا اور ماہر کا نکاح ہے، یہاں ابھی اور اسی وقت. اس کی بات پر وہ دونوں سکتے میں آ گئے تھے، جیسے الفاظ دونوں کے ہی منہ سے کہیں کھو سے گئے تھے. دونوں نے جھٹکے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر یمن کی طرف.
جو اپنے فیصلے پر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ آپی، حیرت سے فقط میرب کے منہ سے یہی نکلا تھا، جبکہ یمن نے آنکھیں میچتے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا کہ وہ کسی طور اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھ کر میرب کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا اور اس نے اپنے ہتھیار ڈال کر رضامندی میں سر جھکا دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ماہر حیرت سے یمن کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرب ساحل سے پیار کرتی ہیں، بھلا پھر وہ میرے ساتھ شادی کیوں کریں گی؟ آپ ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ماہر کی بات پر میرب نے ماہر کو دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھی۔ ساحل کا حوالہ اس کا دل چیر جایا کرتا تھا۔ اب یہ اسے وہ نہیں بتا سکی جو خود خوشی خوشی اپنی شادی کی تیاریاں کر رہا تھا، بھلا اس کے لیے میرب کہاں کوئی معنی رکھتی تھی؟ وہ شخص کیا میری بہن کی قدر کرے گا جو خود اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں ماہر کہ تم کیا سوچتے ہو میری بہن کے بارے میں؟ یہ تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ میرب تمہاری زندگی میں کیا اہمیت حامل رکھتی ہے۔ شاید تم بھول گئے ہو، مگر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تم سے اس وقت کیا کہا تھا۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں میرب کی مقدر میں تمہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور آج وقت بھی میرے ہاتھ میں ہے اور اختیار بھی، اس لیے میں میرب کو تمہاری ہمسفر بنتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے الفاظ اس وقت امر ہو گئے تھے اور ماہر کا دل جیسے رب کے حضور شکر ادا کرنے کو ہوا تھا۔ کیا دعائیں ایسے بھی رنگ لاتی ہیں جیسے اس کی قبول ہوئی تھی؟ یمن کی بات پر میرب نے ماہر کو حیرت سے دیکھا۔ کیا وہ شخص اس سے اتنی شدید محبت کرتا تھا کہ اپنی محبت کی محبت کے لیے اس کے راستے سے ہٹ چکا تھا؟ وہ اس قابل تھی کہ اس کو اتنا چاہنے والا شخص ملتا؟ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ماہر، مجھے تمہارا جواب چاہیے۔ اس کے پوچھنے پر ماہر نے میرب کو دیکھا اور کہا، مجھے قبول ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، جسے یمن نے مسکراتی ہوئی نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا تھا جو بعد میں وہ ان کے ساتھ نہ ہوتی، مگر اس کی دعائیں تو ان کے ساتھ ہوتی۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ تم دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، مگر پھر بھی کہتی ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ کبھی کسی مشکل وقت میں نہ چھوڑنا۔ یہ ہم سفر ہی ہے جو ساتھ نبھاتا ہے، ورنہ خیر چھوڑو۔ اس نے سر جھٹکتے کہا اور ماہر سے مخاطب ہوئی، میرا بیگ لائے ہو؟ اس کی بات پر ماہر نے جھٹ جو بیگ یمن کے لیے تیار کیا تھا وہ اسے پکڑا دیا تھا، جس میں چند پیسے، کچھ ہتھیار جو یمن نے کہے تھے اور کپڑے موجود تھے۔ آپ کو یہ کیوں چاہیے بھابھی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ کیا وہ اب اس ٹارچر سیل جانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی؟ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی ماہر، ابھی کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جب تک شمشیر کا پتہ نہ چل جائے وہاں کسی پر یقین مت کرنا، اور اگر تم برا نہ مانو تو 2 منٹ باہر چلے جاؤ گے، مجھے میرب سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی بات پر ماہر نے ہاں میں سر ہلایا اور باہر چلا گیا۔ اب میرب اور یمن اکیلے تھے۔ میں جانتی ہوں میرب، یہ سب تمہارے لیے بہت جلدی ہے، مگر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ماہر تم سے جتنا پیار کرتا ہے شاید ہی اتنا کوئی کر سکے۔ جو محبت میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تو میں نے کبھی ساحل بھائی کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی۔ ان کی آنکھوں میں بس تمہارے لیے جنون دکھتا تھا، مگر ماہر وہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے اور ہمیشہ چاہتا رہے گا۔ کبھی اس کو اپنے دل سے مت نکالنا اور کبھی اس سے دغا بازی مت کرنا۔ کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ تمہیں ساحل اور ماہر میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو بلا جھجک ماہر کو چننا،
کیونکہ ایسا ہیرا زندگی میں ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں۔ اس کی بات پر میرب کس کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ یمن نے بھی آخری بار اسے اپنے سینے سے لپٹایا تھا۔ آپی آپ کہاں جائیں گی؟ اور آپ نے رویام بھائی کو بتایا کہ آپ کہاں ہیں؟ اس کی بات پر یمن نے اسے دور کیا تھا اور طنزیہ انداز میں سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کو تو شاید میری پرواہ بھی نہیں ہوگی، وہ تو بانو سے دوسری شادی کر چکا ہے، پھر بھلا اسے میری کہاں پرواہ۔ اس کی بات پر میرم کی ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آپی؟ رویام بھیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، میرب دھکی ہوتے ہوئے بولی۔ آج سے پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا، مگر آج ان دونوں کو شادی کر کے دیکھ میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی۔ اب مجھے کسی بات کی تکلیف نہیں ہے اور نہ مرنے کا غم ہوگا۔ یہاں سے میں سیدھا مشن پر جا رہی ہوں، اور جب تک میں ان مجرموں کو کیے کی سزا نہیں دے دیتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس لیے میرب اب گھر کی ذمہ داری تم پر ہے، تمہیں ہی سب کو سنبھالنا ہے میری جان۔ وہ اس کے گلے لگتی آخری بار وہاں سے جا چکی تھی، پیچھے اس کو روتا چھوڑ کر۔ میرب نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میرب کے رونے کی آواز سن کر ماہر فوراً اندر آیا تھا، مگر کمرہ خالی پا کر وہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ میرب اٹھے، کیا ہوا ہے؟ بابی کہاں ہے؟ اس کے پریشانی سے پوچھنے پر میرب نے اسے ساری باتیں گوشے گزار کر دیں۔ واٹ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے رویام؟ اور دوسری شادی؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، آپ تو اٹھیں، آپ فکر مت کریں، میں ڈھونڈتا ہوں رویام کو، اٹھیں جلدی۔ وہ اسے زمین سے اٹھاتا بولا، کہاں دے سکتا تھا وہ اپنی محبت کو تکلیف میں۔ وہ گاڑی میں اسے واپس گھر چھوڑنے جا رہا تھا، دماغ مسلسل رویام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنے میں میرب کا گھر آ گیا تو وہ نیچے اترا تھا، اسے ساتھ لے کر اندر جانے کے لیے، جب ساحل اور حریم بھی آئے تھے شادی کی شاپنگ کر کے۔ او ہو، مجھ سے الگ ہو کر اپنی روایت کو بھول بیٹھی ہو، جو کسی ایرے غیرے مرد کے ساتھ گھومنے لگی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ ساحل میرب کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر گہرا طنز کرتے بولا تو وہ لب بھینچ کر بولی، شرم تو آپ کی بہن کو آنی چاہیے جس نے ڈوری ڈال کر کسی دوسرے کے شوہر سے شادی کر لی ہے، یہی تربیت دی ہے اسے آپ لوگوں نے۔ وہ چیخ کر بولی تو ساحل کا ہاتھ غصے سے اٹھا تھا اس پر، جس پر اس نے آنکھیں ڈر کر میچ لی تھی۔ کچھ دیر تک جب گال پر کوئی درد نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو ماہر نے ساحل کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہے کون تو؟ اور تیری ہمت کیسے ہوئی میرے اور میرب کے درمیان آنے کی؟ ہمارے معاملات سے دور رہ۔ ساحل دانت پیستے بولا تو ماہر تمسخر سے مسکرا دیا، میں وہی بدنصیب شخص میرب کا شوہر ہوں جسے تم نے دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ اس دن بھول گئے؟ لو سامنے کھڑا ہوں تمہارے، دیکھ لو اچھی طرح۔ نہ ہی تمہارے چھوڑنے سے میرب کو کوئی فرق پڑا اور نہ ہی اسے میں نے ٹھکرایا، بلکہ اسے دل و جان سے قبول کیا ہے میں نے، کیونکہ میں تمہاری طرح مطلب پرست نہیں جو وقت پڑنے پر محبت سے منہ موڑ لے۔ اور آئندہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی تو کیا، میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی کوشش کی تو ہاتھ پاؤں توڑ کر جنگل میں پھینکاؤں گا، اور آئے سویر کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھا؟ وہ اس کا ہاتھ چھٹک کر بولا تو ساحل کا منہ دیکھنے والا تھا، جو غصہ، حیرت، بے یقینی سے لال ہو رہا تھا۔ میرب تم نے شادی کر لی؟ وہ فقط حیرت سے اتنا ہی بولا۔ میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اس نے ماہر کو میری زندگی میں بھیجا،
کیونکہ اگر آپ میرے ہمسفر بنتے تو یقیناً میری ہستی کو اپنی بہن کی خاطر توڑ کر رکھ دیتے۔ چلے ماہر، وہ اس کو سچائی کا آئینہ دکھاتی ماہر کا ہاتھ تھامتی اندر چلی گئی تھی، پیچھے اسے پچھتاووں میں چھوڑ کر۔ اندر آتے ہی ان دونوں نے میرب کے امی ابو کو تمام حالات سے آگاہ کیا تھا۔ بیٹا تم نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، شکریہ تمہارا۔ احمد صاحب اس کا شکر ادا کرتے بولے تو وہ ان کے گلے لگا۔ انکل اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے اور آگے بھی مجھ سے جو بن پڑا میں کروں گا۔ اب میں چلتا ہوں، بھابھی کے جانے سے وہاں کے حالات خراب ہو چکے ہوں گے۔ وہ ان سے ملتا وہاں سے نکلا۔ جب اس نے کسی احساس کے تحت پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرب ہاتھ مسلتے ہوئے اسے سی آف کرنے آئی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ تھینکس ماہر میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے جھجک کر بولی تو وہ سرشاری سے مسکرا دیا اور اسے دونوں کندھوں سے تھاما۔ میں مشکل وقت میں آپ کی زندگی میں آیا ہوں میرب، اور ہم خوشیاں بھی ایک ساتھ دیکھیں گے، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کے سر پر عقیدت بھرا بوسہ دیتے بولا تو وہ لمحوں کے لیے سن ہو گئی۔ یہ کیسا نیا احساس تھا؟ وہ جا چکا تھا اسے اپنے لمس میں بھگو کر۔ یمن کے غائب ہونے سے میس میں تہلکا مچ گیا تھا۔ آخر وہ اتنی ٹائٹ سیکیورٹی کے باوجود کہاں جا سکتی تھی؟ شہر میں اس کے پوسٹرز لگ چکے تھے، نیوز میں بھی اس کو ڈھونڈنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ اس سب سے پرے یمن جنگلات میں سفر کر رہی تھی، اپنی منزل اسے پتہ تھی، اور اب تو بس ان دشمنوں کو جہنم رسید کرنا باقی تھا۔ شمشیر کو جیسے ہی علم ہوا تھا یمن کی حراست کا، وہ پاگل ہو اٹھا تھا۔ وہ بانو کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ وہ بس طاق میں تھا کہ کب اسے بانو تنہا ملے اور وہ اس کی جان نکال کر رکھ دے۔ یمن اس گہرے جنگل میں چلتے ہوئے اس خط کے بارے میں سوچ رہی تھی جو اس نے آنے سے پہلے رویام کے لیے لکھا تھا۔ گھر لوٹ کر اس نے سب سے پہلا کام خط لکھنے کا کیا تھا۔ آخر ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھتے کہ یقین اٹھ چکا ہے مجھ پر سے۔ اپنی محبت سے بخدا ایک لفظ کہے بغیر تمہاری زندگی سے محو ہو جاتی، مگر یوں بے وفائی کا دھوکہ تو نہ دیتی۔ مگر خیر، دیر اب بھی نہیں ہوئی۔ اپنے شوہر کو قلب الوطن کی بجائے خائن الوطن کے ساتھ دیکھنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ خط اس کے شوہر کی زندگی میں کیا قیامت برپا کرنے والا ہے، اس سے تو وہ خود بھی انجان تھی۔ بہت خوش ہوگی نا تم؟ رویام، جو یمن کے غائب ہونے پر پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، ماہر کی بے تکی بات سن کر غصے سے پلٹا۔ اور میں کیوں خوش ہونے لگا ایسی پریشان کن بحالت میں؟ وہ کھا جانے والے انداز میں بولا۔ آخر دوسری شادی جو کر لی ہے تم نے، مبارکباد نہیں لوگے؟ اس کی بات پر رویام حیرت کے جھٹکے سے پلٹا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں نے؟ اس کی ادھوری بات پر وہ دکھی دل سے مسکرا دیا۔ حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا؟ تو خوش ہو جاؤ سن کر کہ تمہاری پہلی بیوی نے بتایا ہے مجھے۔ اس کی بات پر رویام کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ یمن کیسے جانتی ہے؟ اس نے شدت سے دعا کی کہ یہ سب جھوٹ ہو۔ صاف مطلب ہے کہ بھابھی نے اپنی آنکھوں سے خود تمہیں بانو سے شادی کرتے دیکھا ہے، اور جانے سے پہلے وہ تمہارے لیے تمہارے گھر میں کوئی خط چھوڑ گئی ہیں، ہو سکے تو اسے پڑھ لینا اور اپنی محبت پر فاتحہ بھی پڑھ لینا۔ ماہر اسے غصے سے کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ رویام الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف بھاگا تھا۔
یمن کا خط اس نے ایک بار نہیں بلکہ 100 بار پڑھا تھا، اور وہ پڑھ کر رو پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یمن وہاں کیسے پہنچی، مگر وہ ایک بار اس سے بات کر کے تو دیکھتی، تو ہی وہ اس کو بتا پاتا کہ یہ سب تو ایک کھیل تھا بے قصور ثابت کرنے کے لیے۔ بانو سے اس کی حقیقی شادی نہیں بلکہ فیک میرج ہوئی تھی۔ نہ ہی وہ پیپرز اصلی تھے، نہ ہی لائر۔ یمن نے اس کو صفائی دینے تک کی مہلت نہیں دی تھی اور اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، تنہا کر کے۔ اب آخر وہ اس کو کہاں ڈھونڈتا؟ یمن، یہ تم نے کیا کیا؟ تم مجھ سے ایک بار بات کر کے تو دیکھتی۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو تم نے دیکھا۔ میں نے تو اس سے یہ جھوٹی شادی صرف اور صرف تمہارا سچ سامنے لانے کے لیے کی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ وہ بے جان ہوتے قدموں سے نیچے گرتا ہوا بولا۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے ہوئے فرش پر بکھرتے جا رہے تھے اور وہ خط کو مٹھی میں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اب اسے جو بھی کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اسے بانو کا سچ جلد از جلد اس کے منہ سے ہی باہر نکالنا تھا، اور اس کے لیے اسے جو بھی کرنا پڑتا وہ کر گزرتا۔ یمن کو ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی نہ اس نے ملنا تھا نہ وہ ملی۔ آج جا کر کہیں بانو کے ساتھ ریام کو تنہائی میں وقت گزارنے کا موقع ملا تھا، اور یہی وہ موقع تھا کہ وہ بانو سے سچ کو اگلوا سکتا تھا، اور اس نے یہی کیا۔ ریام نے بانو کی ڈرنک میں نشے کی دوائی ملا دی تھی، جس کے باعث وہ سب سچ سچ بولتی۔ تم نہیں جانتے ریام، میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کتنا سلگ رہی تھی۔ وہ اس کی گود میں بیٹھتی نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی، اپنے لمبے ناخن سے اس کی تھوڑی اپنے قریب کرتی بولی، اور آہستہ آہستہ اس کے شرٹ کے بٹن کھولنے لگی جس پر ریام نے بے ساختہ ہاتھ رکھا تھا، مگر وہ اس کا ہر ایک اعتراض رد کرتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بانو اس کی داڑھی پر لب رکھتے اسے کڑے مراحل میں دھکیل گئی تھی، جو وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی شرٹ کھلتے بانو نے ریام کے دل پر زخم دیکھا جس پر اس نے انگلی رکھی تھی۔ یہاں تک ہی تھی ریام کی برداشت، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب تر کھینچ گیا۔ یہ وقت سے بہت آگے ہے بانو، اگر میں بہک گیا تو ذمہ دار تم ہوگی۔ اس نے بانو کے کانوں میں گھمبیر سرگوشی کی، جس پر بانو بہک کے مسکرا دی تھی، جیسے اس پر کوئی اثر نہ ہوا ہو۔ آخر کار میں نے تمہیں تمہاری پہلی بیوی سے چھین ہی لیا، اور اب تمہاری ہر رات میری قربت میں تمام ہوگی۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے بولی۔ وہ بولتے بولتے نیم غنودگی میں اس کے اوپر ہی گر گئی تھی، اور آخر کار ریام نے اس سے سوالات کرنا شروع کیے کہ کیسے اس نے دہشت گرد کے گروہ کو جوائن کیا، اور کیسے وہ اور شمشیر اس سب کا حصہ بنے، اور انہوں نے یمن کو کیسے پھنسایا۔ بانو ایک ایک کر کے ہر ایک راز اگلتی گئی اور اپنی ساری چالوں پر خود ہی پانی پھیرتی گئی۔ ریام اس کی ساری باتیں اس کی ویڈیو پر ریکارڈ کر چکا تھا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کسی ثبوت کی ضرورت نہ تھی۔ اب اسے بس صحیح وقت کی تلاش تھی جس میں وہ یہ سب کو دکھا سکتا، مگر اب اسے یمن کو ڈھونڈنا تھا۔ وہ یمن کے تمام ریکارڈز نکلوا چکا تھا۔ اس نے آخری بات ماہر سے کی تھی۔ اس نے آخری بات باہر کس سے کی؟ سب کچھ، اور وہ ان سب سے یہی نتیجہ نکال پایا تھا کہ جنگل میں وہ کس طرف گئی ہے، اور اب اسے بھی اسی طرف ہی جانا تھا، کیونکہ وہ کسی بھی حال میں اپنی بیوی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، خطرے کے بیچ۔ اگلے دن ریام ماہر کو یمن کی بے گناہی کے ثبوت دیتا وہاں سے جا چکا تھا، یمن کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دوسری طرف شمشیر بھی چھپتے چھپاتے بانو کے پاس پہنچ چکا تھا، اسے گلے سے پکڑ کر دبوچ چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یمن کو پھنسانے کی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ میری زندگی میں کتنی اہمیت کی حامل ہے، مگر تم نے پھر بھی اس کو اس سب میں پھنسا دیا۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟
لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی عزیز نہیں ہے، تم ایسے نہیں مانو گی۔ اپنی جان سے ہاتھ گنوائے بغیر تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے اس کے گلے پر دباؤ بڑھاتا بولا۔ وہ اسے دھکا دے کر رہ گئی۔ تم اس لڑکی کو بچا رہے ہو جو ہمیں پھنسانے جا رہی تھی۔ اگر یہ لوگ ہمارا سچ جان جاتے تو ہمیں عبرتناک موت دیتے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب تو میں تم سے بالکل بھی ڈرنے والی نہیں ہوں، کیونکہ میں پہلے ہی بلیک ورلڈ کی گینگ کو آگاہ کر چکی ہوں کہ تم ان سے غداری پر اتر آئے ہو اور یمن کے لیے ہر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو۔ وہ تمہیں پاگل کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ جلد یا بدیر وہ تمہارا راستہ بھی صاف کر دیں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولی تو شمشیر غصے سے پاگل ہوتا اسے زمین میں مار گیا، جس سے اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ چکا تھا۔ کچھ نوجوان ساتھی ٹینٹ میں سے آواز سنتے ٹینٹ کی طرف لپکے تھے، جبکہ شمشیر ان کے آنے سے پہلے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ وہ بوکھلاتے ہوئے بولے۔ میجر شمشیر، وہ وہی غدار ہے، پکڑو انہیں۔ بانو غصے سے پاگل ہوتی اور درد سے دھوری ہوتی آنکھوں میں نفرت لیے وہاں اشارہ کرتی بولی، جہاں سے شمشیر بھاگا تھا۔ کچھ افسر شمشیر کے پیچھے بھاگے تھے، جنہیں اپنے پیچھے محسوس کر کے شمشیر بانو کو منہ ہی منہ میں گالیوں سے نواز گیا۔ بانو کی فوراً پٹی کی گئی، اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو رویام رات اسے چھوڑ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا، جبکہ اب شمشیر بھی اس کو نقصان پہنچاتا فرار ہو چکا تھا۔ اس کو ایسے تو وہ کسی طور نہیں جانے دینے والی تھی، اسے وہ دونوں طرف سے برا پھنسانے والی تھی، آرمی کی نظروں میں بھی غدار بنانے والی تھی اور اپنی گینگ کی نظروں میں بھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بانو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تم ہی تھی نا جس نے یمن پر الزام لگایا تھا اور شمشیر کو بری الزمہ قرار دیا تھا؟ تو پھر اب شمشیر غدار کیسے ہو گیا؟ جنرل اسے گھرک کر بولے تو وہ ٹسوے بہانے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی سر کہ میجر شمشیر بھی انسان کی کھال میں چھپے بھیڑیے ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی نہ چھپاتی۔ اب بھی جب مجھے ان کی اصلیت پتہ چلی تو میں آپ کو ہی بتانے آ رہی تھی، مگر انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کر دیا۔ وہ معصوم بنتے بولی تو ماہر اس کی بات پر کہا لگا اٹھا۔ میجر ماہر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ میں سے آپ کا گھر نہیں جہاں آپ طوفان بدتمیزی مچا رہے ہیں۔ جنرل نے ماہر کو تیز نگاہوں سے گھورتے کہا تو وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ نہیں سر، میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آرمی کی لڑکی کتنا نیچے گر سکتی ہے۔ جتنا یہ گری ہے میرا نہیں خیال کہ اتنا گرا ہوا لیول کسی کا ہوگا۔ ماہر کے طنزیہ انداز میں کہنے پر بانو کا چہرہ توہین سے سرخ ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ جانتے نہیں میرا رتبہ تم؟ وہ غصے سے اس کی طرف لپک کر اس کا کالر دبوچتے بولی تو وہ اس کا جبڑا پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا گیا کہ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ باقی فوجی ماہر کی طرف بڑھنے لگے تو وہ گھرایا، وہیں رک جائیں جب تک میں اپنی بات ختم نہ کر لوں۔ اور تم نے کیا کہا؟ اور کیا کہا تم نے؟ کیا رتبہ ہے تمہارا؟ 2 کوڑی کے بھاؤ بھی عزت کے لائق نہیں ہو تم بانو۔ اف میکی۔ ماہر نے اس غدار کا نام لیا جو ایگل کے ساتھ غداری میں شامل تھی، جسے سن کر سب ششدر رہ گئے تھے۔ تو کیا یمن نہیں بلکہ بانو میکی تھی؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں میکی نہیں بلکہ یمن ہے۔ وہ چھوٹنے کو تڑپنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا وہ کسی خبر سے آشنا ہو گیا تھا؟ اچھی چال چلی یمن کو پھنسا کر تم نے،
جب وہ تمہارا پردہ فاش کرنے چلی تو تم نے اسی کو پھنسا دیا، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، شاید تم یہ بھول گئی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جس غدار کی ہمیں تلاش تھی وہ یمن نہیں بلکہ بانو تھی۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں تو ثبوت دے دیتا ہوں میں۔ وہ اپنے ساتھی کو اشارہ کرتے بولا جس نے ویڈیو ان کے سامنے چلا دی، جہاں وہ اپنے منہ سے اپنے غلیظ ارادوں کا اقرار کر رہی تھی، جسے سن سبھی ششدر رہ گئے تھے۔ اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا ہم سے؟ ہم نے ایک بے قصور کو اس غدار کے کیے کی سزا دے دی۔ مولا ہم پر رحم فرمانا، پتہ نہیں کہاں ہوگی امن۔ جنرل تعصب سے بولے تو ماہر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کو معافی مانگنی بھی چاہیے سر، کیونکہ آپ کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ ماہر کی بات پر وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے۔ اور تم بانو ڈارلنگ، بہت اڑتی پھر رہی تھی رویام سے شادی کر کے، مگر افسوس اس میں بھی تم گھاٹے کا سودا کر کے رہ گئیں۔ وہ تمسخر سے بولا تو وہ جھٹ پٹائی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ شادی حقیقت میں نہیں بلکہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ نہ ہی وہ لائر اصلی تھا، نہ ہی وہ پیپرز۔ آخر تم جیسی مکار لومڑی دھوکہ کیسے کھا گئی؟ ماہر اس کی بے بسی سے لطف اٹھاتا بولا تو وہ پاگل ہو اٹھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، رویام صرف میرا ہے، میں رویام کی ہوں، ہماری شادی اصلی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دہرا رہی تھی جب ماہر نے اسے بالوں سے کھینچتے اپنے سامنے کیا۔ اتنی بھی کیا چلتی ہے بانو جی؟ ابھی تو آپ کو ان سب سزاؤں سے گزرنا ہے جس کا شکار آپ نے اپنی بہن کو کیا تھا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا تو وہ ڈر کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے آنن فانن ماہر کے آرڈرز پر ٹارچر سیل میں لے جایا گیا، جہاں اس پر تشدد شروع ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے باہر نکالو، پلیز چھوڑو مجھے۔ ہاتھ مت لگاؤ۔ مگر اس کی سننے والا وہاں تھا کون؟ جو برائی اس نے کی تھی وہ پلٹ کر اس تک تو آنی ہی تھی۔ یمن ایک جگہ پر دہشت گردوں کا صفایا کر چکی تھی، جہاں اس کے جسم پر بہت زخم بھی آئے تھے۔ وہ وہاں سے بچ تو گئی تھی، مگر جنگل میں شاید جانوروں سے خود کو بچانا زیادہ مشکل تھا۔ اوپر سے یہ برستی تیز بارش اس کی جان لینے کے در پر تھی۔ زخموں کا درد سوا ہو رہا تھا اور وہ بس اپنی ڈھلتی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کب معدوم ہو جائے پتہ نہیں۔ تیز بارش میں بھیگنے کی وجہ سے کپڑے اس کے جسم سے چپک چکے تھے، جبکہ لٹیں اس کے چہرے سے لگتی اسے الجھن کا شکار کر رہی تھی۔ ایسے میں بہت مشکل سے وہ ایک غار ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئی تھی، اور اس سے بھی مشکل اسے وہاں آگ جلانے میں ہوئی تھی۔ اس نے سلیو لیس شرٹ کے اوپر ایک چیک کی فل سلیوز والی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ایسے رہا تو زخم اور خراب ہو جائیں گے، یہ سوچ کر اس نے اپنی چیک کی شرٹ اتار دی۔ سلیو لیس شرٹ سے اس کے سفید چاندی جیسے بازو چمک رہے تھے۔ آگ سے کچھ اس کے جسم کو راحت ملی تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ نیند میں ڈوب جاتی، لیکن قدموں کی چاپ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کوئی تو تھا جو اس کی طرف آ رہا تھا، ضرور کوئی دشمن ہوگا۔ اس نے فوراً اپنے بیگ سے چاقو نکالا اور غار کی اوٹ میں ہو گئی۔ جیسے ہی ایک لمبا چوڑا شخص اندر داخل ہوا، اس نے بغیر دیر کیے اس کے اوپر خنجر سے وار کیا۔ وہ شخص بجلی کی سی تیزی سے پلٹا تھا، مگر پھر بھی خنجر اس کا کندھا ذرا سا چیر گیا تھا جس پر وہ کر رہا تھا۔ اس اجنبی کی شناسا آواز پر یمن کے ہاتھ تھمے تھے۔ آگ میں اس شخص کا چہرہ روشن ہوا تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بے وفا شوہر تھا۔ جی ہاں، وہ رویام ہی تھا۔
رویام بھی یمن کو یہاں دیکھ کر حیرت سے زیادہ خوشی کا شکار ہوا تھا۔ آخر اس کی 1 ہفتے کی رعایت ضائع نہیں گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے یمن کی آنکھوں میں شناسائی کا تاثر ابھرا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب بھی ہو گیا تھا۔ دوسری بیوی کے پاس دل نہیں لگا، اس لیے اپنی پہلی بے وقوف بیوی کے پاس آنا پڑا۔ وہ بھی اسے جلانے سے باز نہ آیا تھا۔ بھلا یہ کون سا انداز تھا ملنے کا؟ کیوں اس سے تمہاری خواہشیں پوری نہیں ہوئی؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگ تیز کرتی ہوئی طنز کرنے سے باز نہ آئی۔ فار گاڈ سیک یمن، تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا تمہیں اتنا آوارہ انسان لگتا ہوں میں کہ ایک بیوی سے دل بھر جائے تو دوسری شادی کر لوں میں؟ وہ اسے دیوار سے لگاتا ہوا بولا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ ڈھونگ کسی اور کے سامنے جا کر کرنا۔ میں تمہاری کسی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنے والی اب۔ تم یہ بھی کہہ دو گے کہ شادی تو تم نے بانو سے کی ہی نہیں۔ ہاں نہیں کی، وہ غصے سے بولا تو وہ بے یقینی سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ تم نے سنا نہیں، میں نے بانو سے شادی نہیں کی۔ میں نے ایک بار ہی شادی کی ہے زندگی میں، اور اسی لڑکی کو اپنا دل دیا اور محبت بھی اسی سے کی، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ وہ اس کا منہ زبردستی اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا دیوار سے اس کا جسم ٹکاتا، اس پر اپنا بوجھ منتقل کرتا بولا، ہاں، اور جیسے میں یقین کر لوں گی تمہاری باتوں پر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، وہ شدت سے اس کے بھیگے لبوں پر جھکا تھا اور گھونٹ گھونٹ اس کی سانسیں اپنے اندر منتقل کرنے لگا کہ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلا کر رہ گئی۔ یمن نے لاکھ جھٹ پٹانے کی کوشش کی، مگر رویام جیسے وجود کو وہ خود پر سے کیسے ہٹا سکتی تھی؟ اس کی گرم سلگتی ہوئی انگلیاں یمن کی کمر پر ہر جگہ بری طرح اپنا لمس چھوڑ رہی تھی کہ وہ پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ اس کی لاکھ مزاحمت پر بھی رویام اسے دور نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو جانے کب سے پیاسا تھا اس کی قربت کا جو آج اسے نصیب ہوئی تھی۔ پھر وہ کیسے دور رہتا اس سے آخر؟ وہ کیسے اپنے جینے کی وجہ سے دور ہو جاتا جو خود اس سے دور ہونے پر تلی ہوئی تھی؟ اس کی تو سانسیں ہی رک جاتی اگر وہ یمن کو اس بار کھو دیتا۔ وہ ایسا کسی حال میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود کو یقین دلا رہا تھا کہ یمن اس کے پاس ہے، اس کے وجود کے قریب، اس کی روح میں۔ ایک جھٹکے سے یمن نے اسے خود پر سے ہٹایا تھا اور نیچے لرزتی ہوئی ٹانگوں سے بیٹھتی ہوئی اپنی سانس بحال کرنے لگی تھی، جو کسی بھی وقت بند ہونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دور رہو مجھ سے دھوکے باز انسان، یہ منمانیاں نہیں چلنے دوں گی میں تمہاری۔ وہ اسے دھکیلتی ہوئی ہانپ کر بولی تو وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا اور اسے اپنی سانسوں سے بھی قریب تر کرتا ہوا بولا، پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہی بات دہراؤں گا، رویام کبھی بھی اپنی یمن کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تم تو میری جان ہو جس کو دھوکہ دینے پر میری خود کی سانسیں میرے جسم سے دغا کر جائیں گی۔ پھر بھلا میں تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ نم آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتا ہوا بولا تو یہیں تک تھی یمن کی ہمت۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تو پھر کیا تھا وہ سب؟ وہ شادی، وہ نزدیکیاں، پتہ ہے پل پل سلگی ہوں میں۔ اتنا تو مجھے یہ زخم درد نہیں پہنچاتے جتنی تمہاری اس منظر نے پہنچائی ہے تکلیف۔ وہ پھپک پھپک کر اس کے سینے سے لگ کر اس کی شکایتیں کر رہی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ وہ سب جھوٹ تھا یمن، سب فریب تھا، صرف ایک سازش بانوں سے اقرار جرم کروانے کی۔ اس کی بات پر وہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تو کیا وہ جانتا تھا بانو کا سچ؟
ہاں تم نے بے شک مجھ سے یہ راز چھپایا، مگر میں سب باتیں سن چکا تھا تمہاری، جو تم نے بانو سے کی تھی۔ تمہارا راتوں کو غائب رہنا، بابا سے باتیں کرنا، میں سب جانتا تھا۔ منتظر تھا تو صرف اس وقت کا جب تم مجھے اعتماد میں لیتی، مگر وہ وقت نہیں آیا۔ جب میں مشن سے لوٹا تو مجھے پتا چلا بانو نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ میں نے تم سے ملنا چاہا مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا، اس لیے میں نے یہ ترکیب سوچی، اس کو اسی کے جال میں پھنسایا۔ اس کی چاہت تھی مجھ سے شادی کرنے کی، میں نے فیک میرج کا ناٹک کیا، وہ پیپرز نکلی تھے اور یہاں تک کہ وہ وکیل بھی، اور اس طرح ایک رات میں نے اس سے سچ اگلوا ہی لیا۔ اب تک تو ماہر نے وہ ثبوت سب تک پہنچا دیا ہوگا اور بانو کو تو اب تک انہوں نے حراست میں بھی لے لیا ہوگا، لیکن تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ دوں گا؟ تم پر تو مجھے خود سے زیادہ یقین ہے، پھر تم مجھے کیسے تنہا کر گئی؟ اس کی بات پر وہ ندامت سے اس کے گلے لگی سسکنے لگی تھی، جس پر وہ اسے پیار سے تھپ تھپانے لگا تھا۔ ایک منٹ، تم نے رات کو بانو سے سچ اگلوایا؟ مطلب تم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ ڈائن تم پر قابض تھی؟ اس کی بات پر ریام نے بمشکل قہقہا ضبط کیا تھا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، اسے ہنسی چھپاتے دیکھ یمن نے اس کا گلا دبوچا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے تمہیں، تمہاری تو۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا گلا دباتی، ریام نے اس کے دونوں ہاتھ لاک کیے اپنے ہاتھوں سے اور اس کی ٹانگوں میں اپنی لمبی ٹانگیں پھنساتے اسے پلٹایا تھا جھٹکے سے، جس کے باعث ریام اس کے اوپر جبکہ وہ ریام کے نیچے دب چکی تھی۔ یو چیٹر، وہ جھٹپٹا کر بولی، مگر وہ تو شاید کسی اور ہی موڈ میں تھے۔ اس کی نگاہیں یمن کا ایک ایک انگ نہار رہی تھی، جس پر یمن کا چہرہ سرخ لال انگارہ ہو گیا تھا۔ ریام کی نگاہیں جو اسے پور پور سلگانے کے لیے اٹھی ہوئی تھی، لمحے میں ہی وہ اسے شرم کے بھاری بوجھ سے اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ ریام، ہم مشن پر ہیں، اس کے منہ سے کپ کپاتی آواز میں نکلا۔ یہ بھی میرا سب سے اہم مشن ہے۔ یہ کہتے وہ اس پر پوری طرح جھک چکا تھا اور اس کا انگ انگ اپنے سلگتے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ وقت کے ساتھ ریام کی بے باکیوں پر یمن کا چہرہ سرخ پڑتا چلا جا رہا تھا۔ بارش میں ان دونوں کے موڈ اور جذبات بھی طوفان مچا رہے تھے۔ ایسے قطرہ قطرہ رات پگھلتی چلی گئی اور ان کے درمیان بڑھتی غلط فہمیاں بھی ختم ہو چکی تھی۔ اگلے دن وہ دونوں ساتھ اس مشن پر موجود تھے۔ دہشت گرد کے اڈے کو انہوں نے باہر سے بھانپ لیا تھا، اب مسئلہ اندر جانے کا تھا۔ وہ بغیر چاپ کے اندر ان کے ٹھکانے کے ارد گرد بم فٹ کرتے، ان کی نظروں سے بچتے بہت دور آ پہنچے تھے۔ جب دھماکوں کی کان کو چیرتی آواز نے ان کے کان چھل کر دیے تھے اور دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ نے چھپ دکھلائی تھی۔ ریام کا ماہر سے بھی رابطہ ہو چکا تھا، جو کسی بھی پل ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچنے والا تھا۔ بھابھی آپ ٹھیک ہیں؟ ماہر فوراً اس کے پاس پہنچتے بولا۔ جس پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ باقی جرنلز نے بھی مل کر اس سے معافی مانگی تھی، جس پر اس نے خندہ پیشانی سے ان سب کو معاف کیا تھا۔ وہ سب ابھی جنگل میں ہی تھے جب یمن کو ریام کی شرٹ پر لال اسپاٹ دکھا تھا۔ اس کی نظریں لمحے کے ہزارویں حصے میں اس جانب اٹھیں جہاں شمشیر ریام پر نشانہ بٹھا رہا تھا۔ ریام! اس کی چیخ پر ایک گولی ریام کا بازو چیرتے چلی گئی۔ وہ پیچھے کو گرا تھا، سب اسے اٹھانے بھاگے جبکہ وہ بغیر دیر کیے شمشیر کے پیچھے بھاگی تھی۔ سب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر وہ اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اسے کسی بھی حال میں شمشیر کو حراست میں لینا تھا۔ شمشیر کے بھاگنے سے
اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خود زخمی ہے۔ میجر شمشیر، میں کہہ رہی ہوں رک جائیے ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ میں نے کہا رک جائیے۔ جب کوئی بھی راستہ نہ دکھا تو شمشیر کو رکنا پڑا اور وہ اس کی طرف پلٹا تھا۔ ماہر سے اسے پتہ چل چکا تھا کہ بانو اپنے ساتھ ساتھ شمشیر کو آرمی سے تو کیا اپنے گروہ کے ہاتھوں بھی پھنسا چکی تھی، سب الزام اس پر لگا کر۔ مگر وجہ کیا تھی یہ وہ جاننے سے قاصر تھی۔ چلا دو گولی، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی تمہارے ہاتھوں سے نصیب ہو، تاکہ بعد میں کوئی خلش باقی نہ رہ جائے کہ محبت کے ہاتھوں کوئی تمغہ نصیب نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گن وہیں پھینک دی تھی۔ ہاتھ لرزش کا شکار تھے، جبکہ آنسوؤں سے لبریز آنکھیں یمن کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھیں جو کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ تم یہی جاننا چاہتی ہو نا کہ میرے اپنے لوگ میری جان کے دشمن کیوں بنے بیٹھے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی جو وہ میری جان لینے تک آ گئے؟ تو وجہ کوئی اور نہیں، صرف تم ہو، کیونکہ میں نے تمہیں محبت کی اور صرف تمہیں چاہا اس دنیا میں، اور کچھ نہیں چاہا، اور آئندہ بھی تمہیں ہی چاہتا رہوں گا۔ تمہیں بچانے کے لیے میں نے سارے حادثات کو تم سے پرے رکھا، جس کی ناکامی پر وہ میرے دشمن بن گئے۔ پر مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں، کیونکہ میں نے جو سب کیا صرف تمہاری محبت میں کیا۔ کیوں کیا آپ نے؟ آخر یہ سب کیوں دیا اپنے وطن کو دھوکا؟ یمن کے منہ سے فقط یہی نکلا تھا، جس پر وہ آنکھیں میچ گیا تھا کرب سے۔ کیونکہ اس وطن نے مجھے کچھ نہیں دیا، آج تک صرف چھینا ہی ہے مجھ سے سب، میری محبتیں، میرے رشتے، مجھ سے جڑا ہر عزیز اس وطن نے چھین لیا مجھ سے۔ پھر میں کیوں اس کا بھلا چاہتا؟ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ اس گروہ نے کیسے شمشیر کی برین واشنگ کی تھی۔ لیکن اس سب میں مجھے تم ملی، تم مجھے وہ واحد کرن لگیں جو میری زندگی کو سنوار سکتی تھی۔ مگر افسوس یہ بھی اب ممکن نہیں رہا۔ تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر مرنے سے اچھا ہے میں تمہارے ہاتھوں مر جاؤں۔ وہ شکستہ حال میں نیچے ڈہتے ہوئے بولا تو یمن کا دل پھٹنے کے قریب ہوا تھا۔ جو بھی تھا، چاہے وہ اسے جتنی محبت کرتا تھا، حالات کا ستایا ہوا تھا، مگر وہ لاکھوں جانوں کا قاتل تھا، وہ بھلا اسے معاف کیسے کر سکتی تھی؟ پلیز میجر، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں۔ میرا یقین کریں، آپ کے پاس اب بھی ایک موقع ہے۔ اپنے آپ کو ہماری حراست میں دے دیں اور اپنے گناہوں پر غور کریں، خدا سے معافی مانگیں جس کی امانت میں آپ نے خیانت کی ہے۔ ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہی تھی کہ باقی افسروں نے اسے گھیرے میں لے لیا تھا، جبکہ اس کو ہتکڑیاں لگاتے ہوئے وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ آخری بار وہ آخری نظر یمن کو ابھی تک نہیں بھولی تھی جس سے وہ اس کو دیکھ کر گیا تھا۔ رویام کی پٹی کر دی گئی تھی، وہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا اور یمن کو ڈانٹ رہا تھا کہ اس کو بغیر ان سب کو لیے وہاں سے جانے کی کیا ضرورت تھی۔ میجر شمشیر اس کو بھی زخمی کر سکتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ شمشیر اپنی جان خود تو لے سکتا تھا، مگر یمن کی جان پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ ماہر سے پتہ چلا تھا کہ بانو فرار ہو چکی تھی، اسے ڈھونڈنا ابھی تک جاری تھا۔ ان سب کی زندگی ایک ڈگر پر واپس آ چکی تھی۔ ساحل میرب سے معافی مانگنے آیا تھا اور اس کا ہاتھ بھی۔ میرب، معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہارا یقین نہیں کیا بلکہ اپنی بہن پر یقین کیا جس نے ہم سب کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا۔ پلیز واپس آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، تمہیں کوئی دکھ تک نہیں پہنچنے دوں گا، واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، وہ سکسکتے ہوئے گڑ گڑا کر بولا۔ اس کی باتوں پر ماہر کا سانس سینے میں اٹکا تھا کہ اب میرب کا جواب کیا ہوگا۔
معاف کرنا ساحل، مگر خوشیاں چھیننے والے کبھی خوشیوں کی ضمانت نہیں بنا کرتے۔ آپ نے سب سے مشکل وقت میں میرا ہاتھ چھوڑا تھا، اور وہ ماہر ہی تھا جس نے مجھے بکھرنے نہیں دیا۔ پھر بھلا میں اب اس کا ساتھ خوشیوں میں کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس نے دکھ میں میرا ساتھ دیا ہے؟ میں خوشیاں بھی اسی کے ساتھ دیکھنا چاہوں گی جو میرا سچا ہمسفر ہے، جو مجھے جی جان سے چاہتا ہے اور میں بھی اس سے ہی محبت کرتی ہوں۔ میں مرتے دم تک ماہر سے ہی محبت کرتی رہوں گی اور اپنی وفا بھی صرف اس کے نام ہی کروں گی۔ اتنے پیارے پہلے پیار کے اظہار پر ماہر سرشار ہوا تھا۔ آئندہ میرے راستے میں مت آئیے گا۔ مجھے آپ کا بار بار ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنا پسند نہیں۔ یہ کہتے ہیں وہ ماہر کا ہاتھ پیار سے تھامتے وہاں سے جا چکی تھی، پیچھے ساحل کو پچھتاووں میں گھرا چھوڑ کر، جس کے پاس اب رونے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مطلب اب ہم اپنا ہنی مون پلان کر سکتے ہیں؟ ماہر نے میرب کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے آنکھیں دکھا کر رہ گئی تھی، اور دونوں ہی ہنس دیے تھے اپنی پیار بھری زندگی کا سوچتے ہوئے۔ آج ہی ان دونوں کو خبر ملی تھی کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، جس پر رویام کے پاؤں خوشی سے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے آج یمن کے لیے کمرہ سجایا تھا، جسے وہ سرخ فراک میں فل تیار بیٹھی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھے، کیونکہ رویام اسے اٹھنے تو دے نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس آیا تو وہ دور کھسکی۔ وہ اتنے میں ہی اس کے ضبط کا امتحان لے رہی تھی۔ رویام اس کے ہاتھ تھام کے قریب بیٹھا اور آہستہ سے اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر سہلانے لگا۔ تمہارا دل سے شکریہ مجھے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ رویام نے اس کی پیشانی پر اپنے سلگتے لب رکھے اور اپنی محبت کو معتبر کیا تو یمن کو رگو جاں میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ یمن کی حالت کافی غیر ہو رہی تھی۔ سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھی، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب تھا۔ رویام نے یمن کے کانپتے وجود کو محسوس کیا اور اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا۔ اچانک رویام کی حد درجہ قوت پر یمن کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی، جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ رویام یمن کی تیز چلتی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کرتا کھل کر مسکرایا۔ جو لڑکی جنگلی بلی بنی رہتی تھی اور اب ہر بار کی طرح اس کی ذرا سی قربت پر لرز اٹھی تھی۔ رویام کا دل چاہا اپنی بیوی کی ادا پر قربان ہو جائے، جو اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ دیکھو رویام، بیبی کے لیے یہ سب ٹھیک نہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ارلی سٹیجز میں بیبی سب کچھ سنتا ہے۔ اس کی بات پر رویام کہکہا لگا اٹھا، جس پر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ کوئی بات نہیں بیبی کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ پاپا ماما سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اس کا اعتراض خاطر میں نہ لاتے وہ مزید شدت سے اسے خود میں بیچنے لگا۔ یمن نے بھرپور مزاحمت کرتے خود کو رویام کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا، پر کہاں وہ نازک جان۔ رویام اس کے بالوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ کتنا خوبصورت احساس تھا، جسے چاہا آج وہ سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھی۔ یمن بھی اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی جو اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ رویام کے دیکھنے پر وہ نظریں چرا گئی۔ رویام جو اسے اپنی دھڑکنوں میں شامل کرتا مدہوش ہو رہا تھا، یمن کے پلکیں جھکانے پر آہستہ سے مسکراتا ہوا اس کی گھنی پلکوں پر اپنے لب رکھتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ وہ اسے آنکھیں بند کر کے نیند کی تیاری میں دیکھ اچانک شرارت سے پوری شدت سے یمن کے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی دہکتی گرفت میں لیا۔ رویام دیوانہ وار یمن پر اپنا پیار نچھاور کرتا کچھ ہی پلوں میں اسے نڈھال کر چکا تھا۔ سانسیں رکنے پر یمن نے رویام کو خود سے دور کیا اور گہرے سانس بھرتی خود کی حالت سنبھالنے لگی۔ وہ اس کی محبت تھی جس سے وہ چاہ کر بھی دور نہیں رہ سکتا تھا، نہ آج نہ کل۔
رویام بھی اس کی حالت کے پیش نظر اسے وقت دینے لگا تھا اور ایسے ساری رات انہوں نے محبت بھری سرگوشیوں میں گزار دی تھی، آنے والے کل سے انجان۔ وہ دونوں بھی سب فوجیوں کے ساتھ نیو جونیئرز کی ٹریننگ کر رہے تھے جو ایک برفیلی پہاڑی پر تھی، جب اچانک وہاں بانو نمودار ہوئی تھی اور یمن کو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ ایک خبردار، جو کوئی آگے بڑھا، سب کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ وہ دھمکا گئی۔ رویام کی جان لبوں پر آئی تھی۔ کہا تھا نا تم دونوں کو خوش نہیں رہنے دوں گی، اگر مر جاؤں گی میں تو تباہی تو تم دونوں کی زندگی میں بھی آئے گی۔ وہ اچانک یمن کو رویام کی طرف دھکا دیتے بولی، اب بچ کے دکھاؤ، بم ہے تمہارے کپڑوں میں، بچا سکتی ہو تو بچا لو خود کو اور اپنے ہونے والے بچوں کو۔ وہ پاگل ہو چکی تھی، ٹارچر میں وہ اپنا آدھا دماغی توازن تو پہلے ہی کھو چکی تھی، مگر اب اس کی اور بھی بری حالت تھی۔ ایک بم اس کے ساتھ بھی جڑا تھا جو پھٹنے والا تھا، سب اسے لیے دور ہو گئے تھے۔ بانو، نہیں، پاگل ہو تم، یہ کیا کر رہی ہو؟ یمن کے جھٹپٹانے پر رویام نے اسے روکا، پر دیکھتے ہی دیکھتے بم بلاسٹ ہوا تھا اور اس کے چیتڑے ہوا میں اڑ گئے تھے اور اس کلب وطن سے ایک ناپاک ہستی کا خاتمہ ہوا تھا۔ رویام، دور ہو جاؤ مجھ سے، میں نے کہا نا دور ہو جاؤ مجھ سے، وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے بولی اور ڈھلوان پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کسی کی بھی دوسری زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ باقیوں کو کیوں اپنے ساتھ لے کر مرتی؟ وہ ایسا کبھی ہونے نہیں دے سکی، وہ ایسا کبھی ہونے نہیں دے گی، یہ وہ سوچ چکی تھی۔ چلے جاؤ رویام، یہاں سے، اپنا خیال رکھنا، وہ نم آنکھوں سے چلائی۔ یمن، یہ کیا کر رہی ہو؟ واپس آؤ یہاں۔ رویام جب اس کے پاس جانے کے لیے بھاگا تو ماہر اور اس کے ساتھی نے اسے پکڑا تھا۔ اس کے قریب جانا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر رویام کسی کی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ رویام، کیا کر رہے ہو؟ بم ڈیفیوز کرنے والے آ رہے ہیں تو پلیز ان کے قریب مت جاؤ۔ اس کی بات پر رویام نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ اگر اس کی جگہ میرب ہوتی تو کیا تم آرام سے بیٹھتے؟ اس ایک بات میں ماہر کو اپنی بات کا جواب مل گیا تھا۔ وہی تو میرے جینے کا ایک واحد سہارا ہے، اگر وہ بھی نہ ہوئی تو جی کر کیا کروں گا، اس لیے مجھے جانے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ رویام کو اپنے قریب آتے دیکھ وہ اپنا پاؤں پیچھے لینے لگی تھی۔ جب اس کا پاؤں پھسلا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ڈھلوان سے نیچے کھائی میں گرتی، رویام نے اس کو جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے رویام؟ وہی جو تم نے کیا۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ چلے جاؤ، وہ التجا کر گئی، تمہیں لیے بغیر نہیں۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اس نے بم ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی مگر پھر بھی کچھ نہ بنا، بلکہ 30 سیکنڈ رہ گئے تھے۔ اس نے اللہ کا نام لیتے اس کی جیکٹ کاٹی تھی اور 9 سیکنڈ کے رہتے اسے کھینچ کر اتارتے فضا میں پھینکا تھا اور یمن کا ہاتھ پکڑتے بھاگتے واپس آیا تھا۔ جب ٹھا کی آواز سے دھماکے نے ان سب کے کان سن کر دیے تھے۔ دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے تھے جب یمن کو وہ ملاقات یاد آئی جب اسٹیڈیم میں رویام نے کبھی اسے ایسے ہی بچایا تھا۔ وہ دونوں نیچے گرے بری طرح کھانس رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے جبکہ لبوں پر مسکراہٹ برقرار تھی۔ کہا تھا نا، اگر شہید بھی ہوں گے تو ساتھ، اور اگر غازی ہوئے تب بھی کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہم کلب وطن ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت چومتے بولا تو وہ اس کے سینے سے سر لگا کر آنکھیں موند گئی۔
یہی سچ ہے، جب تک ہم اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اپنے وطن کی سلامتی کی دعا کریں گے، اپنے فوجیوں پر یقین رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا وطن ناپاک سایوں سے محفوظ رہے گا۔ قلب الوطن کا سفر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا اور ناول کا اینڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ آج میرے منہ میں چھالے نکلے ہیں، اس کے باوجود بدقت میں نے یہ ناول کو کمپلیٹ کیا ہے۔ اتنی لانگ ایپیسوڈ بولا بھی نہیں جا رہا تھا، کئی جگہ میری زبان پھسلی اور مجھے اس کو دوبارہ سے ڈب کرنا پڑا، لیکن میں وعدہ کر چکی تھی آج 9:30 بجے ایپیسوڈ لگانی ہے، اس لیے میں نے جو ہے نا اس کو ہر صورت ڈب کیا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس محنت کا ثمر آپ نے دینا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ بارہا آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کے لائک، شیئر، سبسکرپشن ہی ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ انکہی کے بعد، قلب الوطن کے بعد اب ہمارا ایک نیا ناول شروع ہے، طرز من انفلاق، اور ایک اور نیا ناول شروع ہو رہا ہے کل سے، جس کا نام ہے انا سے فنا تک۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ طرز من انفلاق ایک اسلامک بیسڈ ناول ہے، لیکن اس میں صرف دین کے حوالے سے ہی باتیں نہیں کی گئی، اس میں اور بھی بہت سارے اچھے پوائنٹس کو کور کیا گیا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 اس کی ایک ایپیسوڈ آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ جب بھی کوئی اسلامک بیس ناول شروع ہے، آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مایوس کیا ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ ہم دین سے اتنا دور ہیں؟ جہاں دین کی بات آتی ہے وہاں ہم ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک بار طرز من انفلاق کی کو ضرور 2-3 ایپیسوڈ دیکھیں، پھر مجھے آپ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ خود ہی اس کو فالو کریں گے۔ پلیز ایپیسوڈ کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئے ناول کے ساتھ۔ السلام علیکم۔